امریکہ میں 2004 کے پریزیڈنشل الیکشن سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینل پہ اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے۔ یہ الیکشن امریکہ کی تاریخ کا ایک اہم ترین الیکشن تھا، جس میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جارج ڈبلیو بش اور جان کیری دونوں ہی عوام سے یہ وعدے کر رہے تھے کہ الیکشن جیتنے کے بعد فوراً 9/11 کا بدلہ لیا جائے گا۔ الجزیرہ پہ چلائی جانے والی اسامہ بن لادن کی اس ویڈیو میں اسامہ بن لادن کو پہلے سے زیادہ فٹ دیکھا جا سکتا تھا، جس میں وہ پوری انرجی کے ساتھ 9/11 کے اٹیکس کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ اور اس ویڈیو کا مقصد دنیا سمیت سپر پاور امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ اس دنیا کا موسٹ وانٹیڈ آدمی ابھی جہاں بھی بیٹھا ہے بالکل سیف اینڈ سیکیور بیٹھا ہے۔ ٹھیک اس ٹائم جب اسامہ بن لادن کی یہ ویڈیو نیوز چینل پہ چلائی جا رہی تھی، اسی ٹائم CIA کے ہیڈ کوارٹر میں وہ ٹیم جو اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، ان کی لیڈز ٹھنڈی پڑنا شروع ہو چکی تھیں اور اسامہ کو پکڑنے کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ CIA کے لیے اسامہ کے نیوز چینل پہ چلتی ہوئی یہ ویڈیو کافی ایمبیرسنگ تھی، کیونکہ جو اسامہ آج اپنی وکٹری سیلیبریٹ کر رہا تھا، CIA آج سے 3 سال پہلے اس تک پہنچنے کے دعوے بھی کر چکی تھی۔ 9/11 کے ٹھیک 1 مہینے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود القاعدہ کے سارے جنگجو ایسٹرن بارڈر کی طرف نکل گئے اور تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ امریکہ کو لگا کہ اسامہ بن لادن بھی انہی تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپا ہے، اور پھر لوکل افغانوں کو ساتھ ملا کے امریکہ نے تورا بورا میں آپریشن شروع کر دیا۔ لیکن جب اس زمینی آپریشن کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہ نکلا تو امریکہ نے تھک ہار کے تورا بورا کی ٹیریٹری پہ ایئر سٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب تک یہ لڑائی ختم ہوتی، اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگ چکا تھا، اور ان ہیوی ایئر سٹرائکس کے بعد CIA کے ہاتھ میں صرف 20 القاعدہ کے جنگجو آئے، اور یوں CIA نے اسامہ کو پکڑنے کا پہلا سنہری موقع گنوا دیا۔ لیکن CIA کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان پکڑے جانے والے 20 جنگجوؤں میں سے ایک جنگجو ایسا تھا جو انہیں اسامہ بن لادن تک پہنچا سکتا تھا۔ اس کا نام محمد القحطانی تھا، جو پکڑے جانے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ اس نے خود ہی القاعدہ سے کنیکشن کی تردید کی اور انہیں بتایا کہ وہ افغانستان میں فیلکن کے شکار کے لیے آیا تھا۔ لیکن CIA نے جب اس کے فنگر پرنٹس لیے تو انہیں پتا چلا کہ یہ ان کے سسٹم میں پہلے سے موجود تھا۔ 9/11 آنے سے صرف ایک ہفتہ پہلے ایک شخص اورلانڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کے پاس $2800 کیش اور 1 وے ٹکٹ تھا۔ کسٹم آفیسرز نے اس شخص کو شک کی بنا پہ امریکہ میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں دی اور اسے وہیں سے واپس ڈیپورٹ کر دیا۔ اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تورا بورا کے پہاڑوں سے پکڑا جانے والا محمد القحطانی تھا۔ اور CIA کے پاس اس کا کنیکشن القاعدہ سے جوڑنے کی ایک اور وجہ تھی۔ ٹھیک اس وقت جب اس نے امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کی، اسی ٹائم ایئرپورٹ کے باہر لگے ایک ٹیلی فون بوتھ سے UAE میں موجود القاعدہ کے ایک نمبر پہ کال بھی کی گئی۔ اب جس ٹائم پہ کال کی گئی اس ٹائم تک القحطانی ایئرپورٹ پہ ہی تھا، اور CIA کو شک تھا کہ یہ کال اسی شخص نے کی ہوگی جو القحطانی کو ریسیو کرنے آیا ہوگا۔ فون کال کے علاوہ FBA کو اسی دن اورلانڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی ملی تھی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے رینٹ پہ لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 اٹیک میں امریکن ایئر لائن فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناردرن ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ اور ان سب ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد CIA اس نتیجے پہ پہنچی کہ محمد عطا کو 9/11 والے دن یونائٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا۔ وہ فلائٹ جو 9/11 والے دن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس وقت کریش کر گئی جب پیسنجر دوبارہ فلائٹ پہ کنٹرول پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ساری انویسٹیگیشن اور ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد محمد القحطانی سے ایک مرتبہ پھر انٹروگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے، اور اس بار اس نے فائنلی القاعدہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مان لیا۔ اب 3 مہینے بعد مارچ 2002 میں القاعدہ کا ابو زبیدہ نامی ایک اور آدمی پکڑا گیا، جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے CIA کو خالد شیخ محمد کو پکڑوانے میں مدد کی اور 1 سال بعد اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اسے ایک ایسے آدمی سے ملایا جو CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا، اور اس آدمی کا نام تھا ابو احمد الکویتی، جس نے القحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔ اب ان ساری انفارمیشن سے CIA کو القاعدہ کا سٹرکچر تو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ آپریٹ کیسے کرتے، لیکن یہ معلومات اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ CIA نے اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن اسامہ بن لادن تک پہنچنا تو دور کی بات، وہ اس کے بارے میں کوئی سنگل انفارمیشن تک بھی نہ لے سکے۔
उसके फैमिली मेंबर्स को भी कड़ी निगरानी में रखा गया, लेकिन उनमें से भी किसी का ओसामा के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अब सीआईए को बस इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से इजीली मैसेज भेज सकता है। आने वाले दिनों में ओसामा बिन लादेन के ऑडियो मैसेज रिलीज हुए तो ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अलकायदा की टॉप लीडरशिप से राब्ते में है। अब सीआईए का अगला टारगेट अलकायदा के कोरियर नेटवर्क को तलाश करना था, यानी कि वो नेटवर्क जो ओसामा का मैसेज अलकायदा की लीडरशिप तक पहुंचाता था। और इसी पे काम करते हुए जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ओसामा बिन लादेन का लिखा हुआ एक लेटर मिला। हसन गुल को सीआईए के हवाले कर दिया गया, जहां इंटेरोगेशन के दौरान उसने एक और राज से पर्दा उठाया, जहां उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कोरियर है, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब इसके बाद सीआईए का सारा फोकस अबू अहमद अल कुवैती पे शिफ्ट हो जाता है और इस दौरान उन्हें उसके बारे में और भी मालूमात मिलती हैं। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद अलकायदा में मेन किरदार था, जबकि अल कतानी के मुताबिक अबू अहमद का अब कोई मेन किरदार नहीं था, बल्कि अब वो बस एक रिटायर्ड मेंबर था। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लबी भी पकड़ा गया, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का दूसरा बड़ा कमांडर था, और उसने भी अबू अहमद अल कुवैती के अलकायदा में किसी बड़े किरदार से इनकार कर दिया। अब तक सीआईए ने जितने भी लोगों से इंटेरोगेट किया था, अबू अहमद के बारे में मिक्स इंफॉर्मेशन मिली थी। सीआईए के पास अबू अहमद अल कुवैती के नाम के अलावा और कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी, और मजे की बात यह थी कि ये उसका असल नाम भी नहीं था। अलकायदा के पकड़े जाने वाले लोगों ने अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सिंपल इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं बल्कि बदतरीन टॉर्चर के बाद दी थी। अगले 2 सालों तक सीआईए ने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना अबू अल कुवैती का पता चला और ना ही ओसामा बिन लादेन की कोई लीड मिली, बल्कि उन्हें अगली इंफॉर्मेशन किसी और खुफिया इदारे से मिली। 2007 में सीआईए को अबू अल कुवैती की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली, जो कि सीआईए के अपने नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अल कुवैती का असल नाम इब्राहिम अहमद है, जो कि एक पाकिस्तानी है और उसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उन्हें सिर्फ उसका असल नाम पता लगा था। अब सीआईए ने अपना सारा फोकस इब्राहिम अहमद को ट्रेस करने में लगा दिया और कुवैत समेत तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाली कॉल्स को टैप किया जाने लगा। लाखों फोन कॉल टैप करने के बाद और 3 साल इंतजार के बाद जून 2010 में उन्हें आखिरकार एक कॉल पे शक हुआ। वो दोनों आपस में अरबिक और पश्तो जुबान में बात कर रहे थे और फोन कॉल के आखिर में पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने उसे बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ मैं पहले होता था। और यही वो बात थी जिसकी वजह से सीआईए को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर ये दोबारा बंद हो जाता, और उसका मोबाइल तभी ऑन होता था जब वो पेशावर जाता था। इन सारे डार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद सीआईए को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है, जिसके बाद अब ग्राउंड लेवल पे उसकी जासूसी शुरू कर दी गई। और इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी सीआईए एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में उसको आइडेंटिफाई किया और उसका पीछा करना शुरू किया, और कई घंटों की ड्राइव के बाद अबू अहमद अल कुवैती अपने घर में चला गया। अब सीआईए को अबू अहमद के घर का पता चल चुका था, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वो चुपके से उस पे नजर रखने लगे, क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो सीआईए को ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा सकता था। और कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां ओसामा बिन लादेन हो सकता था। तभी उन्हें शक हुआ कि बिन लादेन कहीं और नहीं, इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ रहता है। अमेरिका को अभी तक 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद इसी कंपाउंड में था। और यहाँ आकर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हो गया और इस घर पे रेड करने का मिशन एक स्पेशल यूनिट को दिया गया, जिसके बाद 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की एयरबेस जलालाबाद से टेक ऑफ हुए और एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। मिशन एबटाबाद अपने तौर पे काफी कॉम्प्लिकेटेड था।
کیونکہ ایک تو اس مشن کے بارے میں امریکہ نے پاکستان کو نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ اسامہ کا کمپاؤنڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بالکل قریب تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس مشن پہ جو ہیلی کاپٹر یوز کیے گئے ان کے اندر سیکرٹ سٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی کہ یہ ہیلی کاپٹر پاکستانی ریڈارز پہ شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹس کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن اس اسپیشل یونٹ نے 15 منٹ میں بن لادن کو تیسرے فلور پہ ڈھونڈ کے گولیوں سے بھون ڈالا۔ باقی کا ٹائم انہیں بن لادن کے گارڈ سے لڑتے ہوئے لگا، اور ٹھیک 38 منٹ بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت جس ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ ہوئی تھی اس میں کچھ فالٹ آ گیا، جس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کو وہیں بلاسٹ میں اڑا دیا گیا، اور اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی سمیت سب کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔ اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر سعودی عربیہ کی پرمیشن سے عربین سی میں بہا دیا گیا، اور یوں سی آئی اے کا 10 سالہ مشن اسامہ بن لادن کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس لیڈ کے ذریعے سی آئی اے اسامہ تک پہنچی تھی، وہ لیڈ سی آئی اے کو کسی اور نے نہیں، آئی ایس آئی نے دی تھی۔